अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनाब आसिफ अली जरदारी एक बहुत ज़बरदस्त सियासतदान है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने बेनज़ीर की शहादत पे जब हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, पाकिस्तान की मुईशत और मुआशरत भी दाव पे लग गई थी, तो उस वक़्त एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। फिर ये भी बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जनाब मजीद निज़ामी साहब जो नए वक्त ग्रुप के चीफ एडिटर थे, मालिक थे नए वक्त ग्रुप के, वक्त टीवी और नए वक्त अखबार के, जो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, इंतहाई ख़िलाफ़ थे। ज़ाहिर है दाएं बाजू के साथ उनका ताल्लुक़ था और बिलखुसूस वो अपने आप को जय्यद मुस्लिम लीगी समझते थे और थे भी। उन्होंने भी जनाब आसिफ अली जरदारी को मर्दे हुर करार दिया था। मर्दे हुर करार देने पे कई लोगों को जेलसी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि आसिफ अली जरदारी को क्यों मर्दे हुर करार दिया गया। ये सब बातें अपनी जगह है, और भी कुछ तारीफ़ी कलमात जो उनके हवाले से नोन है वो अर्ज़ करूँगा, लेकिन बहुत सारे सवालात भी उठते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। वो सवालात जो कम पूछे जाते हैं, वो सवालात जो कम उठाए जाते हैं, वो सवालात जो पार्टी के अंदर से उठाए जाने चाहिए, वो सवालात भले ही वो सिर्फ हामिद मीर को इंटरव्यू देते हैं और भी किसी को दें, ये भी एक सवाल है कि वो हामिद मीर ही को इंटरव्यू देते हैं, तो कुछ और सवाल भी उठाए जाने चाहिए और वो और सहाफ़ी होंगे तो उठाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने जो उसका ओरिजिनल कद बुत है, जो कहा जाता था बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, और जो कहा जाता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कि ये अफाकी और वफाकी जमात है, वो पंजाब में सुखड़ के रह गई है। हम ये नहीं कहते कि केपी में भी उसकी जड़ें खोखली हो गई हैं या उसकी जड़ें हैं नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि बलूचिस्तान में भी मंदे का रुझान है या मंदी का रुझान है, लेकिन बात पंजाब की इग्नोर नहीं की जा सकती। हमें अच्छी तरह पता है कि इस पे सवाल उठाए जाने चाहिए। सवाल तो इस पे भी उठाया जाना चाहिए कि टिकटों की तकसीम 2002 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में तो खैर टिकटें लेने वाले ही कम थे। वजह ये थी कि खुडे लाइन लगा दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था, ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि आज हमें पीपल्स पार्टी के जो नौजवानाने जमहूरियत हैं वो सलातें सुनाएंगे, क्योंकि हमने कहा कुछ सवाल जो उठाए जाने चाहिए आसिफ अली जरदारी पे। 2013 से 2018 तक हमने पीटीआई की बहुत सलातें सुनी हैं, कभी विलाग के नीचे, कभी टीवी प्रोग्राम के नीचे और कभी जंग कालम के नीचे। 2008 से 2013 में नून लीगी भी हमें इसी अंदाज में लेते थे कि वो हमें बड़ा महबूब जानते थे सलातें सुनाने के हवाले से। वो कहते हैं ना कि बेमज़ा ना हुआ, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमज़ा ना हुआ। तो हम तो बेमज़ा नहीं हुए 2008 से 2013 तक नून लीग की खा के, और उसके बाद ना 13 से 18 तक पीटीआई की खा के। आज हमें लगता है कि कुछ ना कुछ सलातें हमें सुननी पड़ जाएंगी। खैर, तो 2002 में, 2008 में, 2013 में दहशतगर्दी की वजह से पीपल्स पार्टी की कैंपेन ही ना होने के बराबर थी, और 2018 के इलेक्शन में तो फ्लड था। जनाबे बाजवा, जनाबे ज़हीरुल इस्लाम, जनाबे पाशा, जनाब फैज़ हमीद, ये जिन जर्नैलों के नाम लिए थे,
ان کی وجہ سے عمران خان کا توتی بولتا تھا، ساری باتیں اپنی جگہ، مانا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اٹھنے نہیں دیتی، پنپنے نہیں دیتی پنجاب میں، تو یہی تو پیپلز پارٹی کا حسن تھا۔ لیکن آج بھی پیپلز پارٹی کو ایک بات پہ تو سلیوٹ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت اور جمہوریت کو شاہراہ پہ رکھنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے۔ سوال یہ بھی اٹھانا ہے مجھے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، جب آپ سندھ بچا رہے ہیں، سندھ تو بچ گیا ہے، اگلا الیکشن بھی آپ کا ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ وہاں تک محدود رہ جائیں اور پنجاب میں کام ہی نہ کریں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ بطور بے نظیر کی طرح کسی گلزار ہاؤس میں، کسی ہوٹل میں آ کے قیام کیا جائے، یہ لاہور ملتان جگہ جگہ بلاول ہاؤس بنائیں گے تو یہ ایک عام آدمی کے اور اپنے درمیان یہ کلا کی دیواریں آپ کھڑی کر لیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کٹا۔ سنا تھا کہ کوئی سیکریٹریٹ پیپلز پارٹی باہر بنا رہی ہے، پتہ نہیں وہ بنا کہ نہیں بنا۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد آج بھی جو موجود ہیں بڑے بڑے، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا سے تو آپ لوگوں نے سبق حاصل ہی کر ہی لیا۔ اعتزاز احسن نے کیا کچھ انجوائے نہیں کیا۔ زرداری صاحب آج کہتے ہیں کہ اس وقت یہ میری نہیں مانتے تھے، جب یہ کمپین چلا رہے تھے افتخار محمد چودھری کی، کسی اور کی مانتے تھے اس وقت پورا زمانہ، اور ہم بھی کہتے تھے کہ یہ کسی اور جگہ سے ڈکٹیشن پتہ تھا، تو اب تک پیراسائٹ کو کیوں ساتھ چپکائے رکھا؟ لطیف کھوسا جس کو بنا کے چلنا چاہیے تھا، جب یہ گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے اٹ کھڑکا کرائے رکھا، نہ اپنے جو 7-8 ایم پی ایز منسٹرز تھے، خیر وہ بھی کس کام کے تھے، اس میں سے کوئی چھوڑ گئے، کئیوں نے ویسے فراڈ شروع کر لیے، لوگوں سے پیسے تھمانے شروع کر دیے۔ جو پیپلز پارٹی کے 8 آخری جو بہادر شاہ ظفر ثابت ہوئے تھے، جن کی حکومت بنی تھی 2008 کے بعد اور دھکے نکال کے شہباز شریف نے نکالا تھا، میں ان کے کچھ چھوڑ گئے، اس میں سے کچھ فراڈیے نکلے کہ یہ کوئی سیاستی دفن ہو گئی، اور کسی کو کام کرنا نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ کے زرداری صاحب نے اس وقت وزیر بنا دیے تھے، اس پہ سوال آج تک اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ جب نوائے وقت میں لکھتا تھا اس کے کالموں بھی اٹھائے، اور آج جنگ کے کالموں بھی اٹھاتا تھا کہ وہ سرخیل کہاں سے ڈھونڈے تھے، کس کام کے تھے وہ۔ ناظرین آپ کو یاد کروا دوں، اس میں ایک اشرف سونا تھا، پی ٹی آئی کو پیارا ہو گیا، اس میں ڈاکٹر ایک تھے، وہ کیا سلام ان کا نام تھا، سیالکوٹ سے، ان کو اسپیشل آفر ہوئی تھی، وہ دبئی سے آئے تھے، کہاں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب، کہاں ہیں سیالکوٹ والے؟ کہیں بھی نہیں ہے، پارٹی چھوڑ کے، ہو سکتا ہے پھر آ جائیں، آئیں تو انہیں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ جو ایک قاہرہ صاحب ہے، تنویر اشرف قاہرہ، ان کے متعلق کچھ کہوں گا تو پتہ نہیں اچھا نہیں لگے گا، چھوڑتا ہوں، ان کو پتہ ہے زرداری صاحب کو وہ کیا ہے، کیا تھے، کیا ہیں، اور کیا گڑ کھلاتے ہیں، چھوڑیے، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل بھی بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ 1-2 لوگ اور ہیں، توبہ ٹیک سنگھ سے 2 لوگ تھے، اس میں ایک گوجرا سے تھے حاجی صاحب، تو وہ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ خیر وہ بہت بڑی۔ اس کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی اٹھانا کس نے تھا؟ اٹھانا تھا قاہرہ صاحب نے، اٹھانا تھا منظور چودھری صاحب نے، اٹھانا تھا جناب نوید چودھری نے، اٹھانا تھا جناب گل صاحب نے، اٹھانا تھا، اگر اٹھانا تھا تو جناب راجہ پرویز اشرف نے، اٹھانا تھا اگر تو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ پنجاب پورے کی بات کر رہا ہوں، سینٹرل پنجاب کو اور اس پنجاب کو، یعنی وسطی پنجاب کو اور جنوبی پنجاب کو تقسیم نہیں کر رہا ہوں۔ اٹھانا تھا تو سابق گورنر مخدوم محمود صاحب نے، پھر بعد میں آگے اگر ریسنٹلی اٹھائے جاتے ریسنٹ الیکشن میں تو فیصل صالح حیات نے اٹھانا تھا، لیکن نہیں اٹھا سکے۔ اب تھوڑی سی ہلچل مچی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاہور کا آخری ضمنی الیکشن جو ملک پرویز صاحب کے ڈیتھ کے بعد ان کی بیوی نے لڑا،
تو اس میں پیپلز پارٹی کا جلوہ نظر آیا تھا، لیکن زرداری صاحب بیچارے خود آ کے بیٹھے تھے تب وہ جلوہ نظر آیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اور جو لوگ آپ نئے نئے اور بھی بہت نام ہے، وہ ایک بڑا وہ اچھلتے ہوتے تھے بسرا صاحب، تو وہ بسرا صاحب بھی پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے۔ ہاں، ندیم افضل چند واپس آ گئے ہیں، ان کو اٹھانا چاہیے تھا، وہ پچھلے الیکشن میں نہیں تھے۔ تو چونکہ راجہ پرویز اشرف تو بن گئے قومی اسمبلی کے سپیکر، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی گیپس تھے۔ میں نہیں نام لیتا، اس میں سے کچھ اتنے چھوٹے نام ہیں اور کچھ ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں، تو بڑوں کے ساتھ مجھے چھوٹے نام بھی لینے پڑیں گے۔ ان کا کردار کیا ہے، ان کا بطور ایم پی اے، بطور سیاسی لیڈر یا بطور منسٹر وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیسے پیپلز، کسی کے رونے پہ انہوں نے جانا، کسی کے دونے پہ انہوں نے جانا، کسی کی شادی پہ انہوں نے جانا، کسی کے 40ویں کل پہ انہوں نے نہیں جانا، وہ خود اب کیا ہوا تھا، قاہرہ صاحب نے اپنے آپ کو اتنا بڑا شجر سایہ دار بنا لیا نا، میڈیا پہ بھی پنجاب پہ بھی ان کے نیچے کوئی لیڈر پنپ ہی نہیں سکا۔ اپنے حلقے میں وہ پچھلے 2 الیکشن نہیں جیتے، 2002 اور 2008 کے بعد قاہرہ صاحب الیکشن نہیں جیتے، 13 میں بھی عبرتناک شکست اور 18 میں بھی عبرتناک شکست ہوئی قاہرہ صاحب کو۔ میڈیا پہ انہوں نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا، مطلب وہ ایسے پروفیسر بن کے میڈیا پہ بیٹھ کے نیچے پنپنے نہیں دیا۔ دوسری طرف دیکھیں، پورا سکواڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس، پورا سکواڈ ہے پی ایم ایل این کے پاس پنجاب میں۔ سوال یہ بھی اٹھانا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کہ اگر آپ پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور اس کا سمپل ایک ہی مطلب ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ہموار راستہ دے رہے ہیں۔ پی ایم ایل این پنجاب میں موجود ہے، ضمنی الیکشن میں جو اس پہ باتیں اٹھاتے ہیں نا، وہ یہ ذہن میں رکھیں، ضمنی الیکشن میں جتنے انہوں نے ووٹ لیے تھے ان کے نہیں ٹوٹے، پی ایم ایل این نے لیے، لوٹوں کو ووٹ دے کے ٹکٹ دے کے غلطی ضرور کی، لیکن پی ایم ایل این نے اپنا ووٹ لیا تھا، اب بھی لیا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ جب شکست ہوئی ان کی بیٹی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کی کو ملتان میں، مانا کہ اس میں عبدالغفار ڈوگر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، مشیر بنا لیا گیا تھا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے الیکشن لڑا تھا۔ ایڈجسٹمنٹ تھی، ایڈجسٹمنٹ سے مطلب شکست تو ہوئی نا، وائس چیئرمین کو شکست ہوئی، سرکردہ لیڈر کو، وزیر اعظم کے امیدوار کو شکست ہوئی۔ یعنی جب آپ شکست دیتے ہیں ان کی بیٹی کو، شاہ محمود قریشی کو، تو ایک بڑی شکست ہے، تو اس کا مطلب ہے دم تو ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ جناب زرداری صاحب، آپ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ آتے ہیں، وہ پرانے جو لوگ ہیں، پہلے تو آپ کے میڈیا میں وہ منور انجم صاحب ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ انہیں تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ سمائل کے ساتھ سلام لیتے نہیں دیکھا۔ ڈپٹی سیکرٹری میڈیا، ذرا ریسرچ کریں کہ آپ کے حق میں کالم کون لکھتا ہے، جو آپ کو ٹھوکتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں پنجاب میں، انہیں آپ آتے ہیں، چائے پہ بلاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، باہر آ کے پھر آپ کو ٹھوکتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہے۔ ایک دن میں نے ایک چھوٹی سی تنقید کی تو پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی خاتون تھی، بڑی جیالی ہے، میں انہیں سلام کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ سیانے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے۔ میں نے کہا اگر نہیں پتا تو بھی دکھ ہے، اگر پتا ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک نہیں کرتے تو پھر تو ماتم ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اپنی قیادت پہ، اپنے آپ پہ تھوڑا سا ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا، مکالمہ ہوگا، نہیں سنیں گے، تو پھر ان میں کیا فرق رہا پی ٹی آئی کی وہ جو سٹائل ہے، بڑا ریشنل تو خیر نہیں، اس کو آپ کہیں اگریسیو اور مور دین اگریسیو سٹائل، اگریسیو تو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ اٹھایا بھی جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب مانا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کئی دفعہ یہ لکھا بھی اور کہا بھی کہ جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہیں صدر بننے جا رہے ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے کہا وہ آئرن لیڈی کے بے نظیر کے سپوس رہے ہیں، ان کے ہم سفر رہے ہیں، کمال آدمی ہیں۔ میں نے تعریف سنی، میں نے ان سے بھی سنی، لیکن سر آپ سیاست کے
बेताज बादशाह भी है, मसलत के बेताज बादशाह भी हैं। मैंने आपके हक में 20-25 कॉलम तो लिखे होंगे ना, सवाल तो उनमें भी मैंने उठाए थे। लेकिन अब ये जुवेद जान जिसको आपने मुकर्रर किया हुआ है, जो कभी कभी लिख देते हैं कॉलम, या वो एक अबरू साहब हैं जो लिख देते हैं, वो तो आपके बंदे हैं। न्यूट्रल जिस दिन आपके लिए आएगा ना मैदान में, सहाफ़ी जर्नलिस्ट, उस दिन बात होगी। हम सारी पीपल्स पार्टी इस पे खुश हो जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी का कद बुत बहुत आला, उन्होंने अपने आप को सही जमहूरियत पसंद साबित किया, लेकिन बीज बोएंगे नहीं तो फल कैसे आएगा, पौधा कैसे उगेगा? खिश्ते अवर रखी नहीं जाएगी तो तामीर साजी कहां से आएगी? पीपल्स पार्टी को अपनी तरबियत साजी तो करनी चाहिए। जो तंजीम साजी पंजाब में नहीं, केपी में भी नहीं होगी, बलोचिस्तान में नहीं होगी, लेकिन पंजाब अहम है। ऊपर से बन गए हैं वजीर खारजा, बहुत कामयाबियां समेटी, कोई शक नहीं है। हमारे वजीर खारजा की धूम मची, वजीर खारजा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात कर रहा हूं। अब जरूरत है, राजा साहब की भी जरूरत है, वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी जरूरत है, इन सब की जरूरत है। जनाब मखदूम महमूद की भी जरूरत है, जनाब यूसुफ रजा, मैदान में जरूरत है। इलेक्शन शुरू हो चुका है जनाब, रो दो कि आप 4 दिन आगे लाए जाएंगे। साल पहले इलेक्शन की तैयारी होती है, अभी आप नहीं भी करवाते, अदालत की नहीं भी मानते तो 3 माह नहीं मानेंगे, 4 माह नहीं, 6 माह नहीं मानेंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब, मंजूर वट्टू वाली गलती फिर ना दोहराई जाए। मंजूर वट्टू के अलावा कासिम ज़िया को भी एक दफ़ा सदर बनाया था, वो वाली गलतियां ना फिर दोहराई जाए कि अपने हलके से जो जीत ना सके फिर उसे जाके हम कहें, वो राणा साहब फैसलाबाद समुंदरी वालों को, कि राणा सईद साहब, फारूक सईद साहब, ये इसको ये जितवा दें। इस तरह काम नहीं चलेंगे। आज राह करम, ये जो सवाल उठाए हैं अभी बीसीओ नहीं उठाए, इन पे गौर कीजिए और बाकी बातें फिर सही। अल्लाह हाफिज़।